عليه وسلم لرجل لم يسمى. وقال أبو يعلى عن حبيب بن سريج قال حدثني رجل من العدوية قال حدثني جدي قال انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادي فإذا رجلان بينهما عنز واحدة فإذا المشتري يقول البائع خذ ما يأتي. فقال فقلت في نفسي هذا الهاشمي الذي قرض الناس هو. قال فنزلت فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الأنف دقيق الحاجبين وإذا بين سورة نحره إلى سرته مثل الخيط الأسود شعر أسود وإذا هو بين الطفلين. قال فدنا منا فقال السلام عليكم فرددنا عليه فلم ألبس أن دعا المشتري فقال يا رسول الله كله يحسن المبايعات فمد يده وقال أموالكم تملكون إني أرجو أن ألقى الله عز وجل يوم القيامة لا يتركني أحد منكم بشيء ظلمته في مال ولا في دم ولا في عرض إلا بحقه. رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء سهل العقد سهل العطاء سهل القضاء سهل التقاضي. ثم مضى فقلت والله لأقضين هذا فإنه حسن القول. فتبعته فقلت يا محمد صلى الله عليه وسلم فالتفت يدي من جميعه فقال ما تشاء. فقلت أنت الذي أضلت الناس وأهلكتهم وصددتهم عما كان يعبد آباؤهم. قال ذاك الله. قال ما تدعو إليه؟ قال أدعو عباد الله إلى الله. قال قلت ما تقول؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وتؤمن بما أنزله علي وتكفر بالله والعزى وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال قلت وما الزكاة؟ قال يرد غنيمنا على فقيرنا. قال قلت نعم الشيء تدعو إليه. قال فلقد كان وما في الأرض أحد يتنفذ أبغض إلي منه فما برئ حتى كان أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين. قال فقلت قد عرفت؟ قال قد عرفت. قلت نعم. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وتؤمن بما أنزل علي. قال قلت نعم يا رسول الله إني أرد ما عليه كثير من الناس فأدعوهم إلى ما دعوتني إليه فإني أرجو أن يتبعوك. قال نعم فادعوهم. فأسلم أهل ذلك الماء رجالهم ونساءهم فمزح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال يسمي وفيه ران النساء بقية رجاله وثقوا. انتهى. میرا عزیز دوستو بزرگوں یہ بھی امت کا بڑا حادثہ ہے المیہ ہے کہ آدمی پہلی بات کا حکم برائی سے روکنے کا عمل اس شخص کے لیے کرے گا جس سے جان پہچان ہو جس کو وہ جانتا ہو. حالانکہ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت آدھو نصیحت کو نہیں کہتے. نصیحت آدھو نصیحت کو نہیں کہتے. نصیحت بیان تقریر کو نہیں کہتے. نصیحت کہتے ہیں کسی انسان کے بارے میں مسلمان کا دل ہر طرح کی بدخواہی سے صاف ہو ایسے آدمی کو ناصح کہتے ہیں. ایسے آدمی کو ناصح کہتے ہیں. نصیحت مشتق ہے نصیحت العسل سے. نصیحت مشتق ہے نصیحت العسل یعنی شہد کو موم کے میل سے پوری طرح پاک کر دیں. شہد کے اندر موم کا میل ہوتا ہے, شہد کے اندر مچھوں کا میل ہوتا ہے, ان سے شہد کو صاف کر لینے کو نصیحت کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں آپ سے لوگوں کے دلوں کا حق اور ان کے دلوں کا جو ہے ان کے دلوں میں کینہ, یہ اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ آدمی گشت اگر کرے گا تو اپنے خیال کے لوگوں پر گشت کرے گا. وہ کہے گا فلاں فلاں صاحب ہمارا خیال کے نہیں ہے لہٰذا ان پر ہم گشت نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ہمارے خیال کے نہیں ہیں.
ہمارا کام الگ ہے، ان کا کام الگ ہے، ہمارے کام کی نوعیت اور ان کام کی نوعیت اور ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ تبلیغ والے کسی پروگرام میں لگے ہوئے ہیں، کسی پروگرام میں لگے ہوئے ہیں، دعوت نہیں لگے۔ اگر تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے تو انہیں اپنے برائی کی تمیز نہ ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کسی پروگرام بنا کے دیا گیا ہے، اس پروگرام کے تحت چل رہے ہیں، اور کوئی دعوت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں۔ اگر آپ کسی مسلمان سے اس لیے نہیں ملتے کہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے تو آپ امت کو پھاڑنے کے مجرم ہیں اللہ کے یہاں، اللہ آپ سے اس کی سخت سزا آپ کو دے گا، آپ کو اس کی سخت سزا دے گا۔ اگر آپ کسی مسلمان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں گزشتہ میں ملاقات میں بھائی ہے ہمارا خیال کا نہیں ہے، کیا امت کی تفریق نے امت کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، کیا مسلمان یہ سوچتا ہے میں معروف کسے کروں کسے نہ کروں؟ یہ گندی ذہنیت اور یہ تفریق پیدا کرنے والوں کا نے عذاب مسلط کیا ہے مسلمانوں پر، کہ آپ کو کس کے ساتھ کام کرنا ہے، کس ساتھ نہیں کرنا، آپ کس ساتھ جوان میں جانا کس ساتھ نہیں جانا، آپ کو ملاقاتوں میں کس گھر پر جانا کس پر نہیں جانا، آپ کو کس سے دعوت دینی کس کو نہیں دینی، آپ کو کس مسجد میں جانا کس مسجد میں نہیں جانا، یہ ساری دین اس تفریق کی ہے، ساری دین اس تفریق، خاندان کے خاندان پھاڑ دیے۔ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سمجھے کوئی پروگرام نہیں۔ اب معروف نہ منکر کی فریضے کو ادا کرنے کے لیے کشت ہے، جس کے لیے کسی کا وہ اپنا سمجھنا کسی کو غیر سمجھنا کسی کو بھی جائز نہیں۔ لیکن دعوت اسلام کی طرف عام، دعوت سلام میں کہتا ہوں سلام سے زیادہ عام ہے، سلام سے زیادہ عام، سلام سے زیادہ عام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ آپ ہر فرد کو دعوت دیتے تھے، پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو۔ ایسے کئی صحابہ ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جن کو آپ جانتے نہیں تھے نام سے، لیکن آپ نے کو دعوت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ داعی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو اور اپنے اقتدار کو اور اپنی طاقت کو کسی کا حق مارنے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ میں اسے بہت تاکید سے کام کرنے والوں سے بہت تاکید سے کہتا ہوں، بہت تاکید سے کہ کام کرنے والے عمرا اور اہل مشورہ یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام میں کوئی عہدہ یا کوئی عمارت کا یا کوئی یہ اختیار ان کو دے دیا ہے، تو یہ اس اقتدار کو صرف کام کے تقاضوں میں استعمال کریں، ذاتی مسائل میں اپنے فیصلے کو اور اپنے اقتدار کو ہر استعمال نہ کریں۔ بہت عام بات ہے۔ عام طور سے اگر کسی کو امیر بنا دیا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جج بن گیا ہوں یا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں صرف دعوت کے امور کا اختیار ہے۔ آپ ذاتی امور میں نہ دخل دے سکتے ہیں اور ذاتی امور میں کوئی فیصلہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ اس کام کا اصول ہے۔ اگر آپ ذاتی مسئلے میں دخل دیں گے تو آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ذاتی میں دخل دیں اور آپ کہ میں امیر ہوں میرا فیصلہ ہے، آپ ذاتی کو دخل نہیں دے سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف امور دعوت کا فیصلہ کریں۔ ذاتی امور میں دخل دینا
وہ مناسب نہیں، کیونکہ آپ اپنے اختیار کا آپ غلط استعمال کرتے